بسم الله الرحمن الرحيم ألف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم فقہنا فی الدین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں ہمیشہ۔ اگر کہیں پہ میری وائس کا ایشو ہو تو کائنڈلی ٹیکسٹ میسیج میں بتائیے گا، کیونکہ میں اپنی اسکرین بھی ساتھ میں خود آپریٹ کر رہی ہوں، تو بلکہ وائس میسیج میں بتا دیجیے گا۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اگر کسی پہاڑ پر بھی اتار دی جاتی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے اور اللہ کی خشیت سے پہاڑ بھی دب جاتا۔ تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے اس کو کہ وہ دب گیا ہے، پھٹ گیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اللہ کے خوف سے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن کو تھام کر اور اسے پڑھ کر ہمارے اوپر کوئی خوف، کوئی خشیت ہی طاری نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ کتاب اس کا کلام ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں، کسی جن کی تصنیف نہیں، کسی فرشتے کا بول نہیں، یہ عظیم ترین ہستی کی بات ہے۔ اس لیے اس کتاب کا پڑھنا، اس علم کا حاصل کرنا دنیا کے باقی تمام علوم اور باقی تمام کتابوں سے مختلف ہے۔ اس کتاب کا تعارف کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کس کے ذریعے آیا ہے یہ کلام؟ نازل بہ الروح الامین، روح الامین یعنی فرشتہ جبرائیل اس کو لے کر اترے، تمام فرشتوں کے سردار۔ اور کس پر اترا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی قلبک، آپ کے دل پر۔ اور یہ کیوں اترا ہے؟ یہ کتاب کیوں نازل ہوئی ہے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، لوگوں کو آگاہ کرو ان کے انجام سے، ان کے آگے آنے والے امتحان سے۔ تو دنیا کے امتحانوں کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں اور ان کی تیاری میں ہم پوری پوری رات صرف کرتے ہیں اور راتیں سونے نہیں دیتی اس کی تیاری میں۔ تو کیا قرآن کی تیاری میں بھی ہمارا ایسا معاملہ ہے؟ اور جس رب کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے وہ رب عظیم ہے۔ جو فرشتہ لے کر اترا وہ فرشتہ بہت بڑا ہے، جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار۔ جس نبی پر اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، تمام انبیاء کے سردار۔ اور جس شہر پر اترا، شہر مکہ، قرآن پاک میں اس کو ام القری، بستیوں کی ماں، یعنی پوری دنیا میں ایک مرکزی حیثیت رکھنے والا شہر قرار دیا گیا ہے۔ اور جس مہینے میں یہ اترا، جیسا کہ آپ نے ابھی تلاوت بھی سنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کی عزت اور برکت اور فضیلت تمام مہینوں پر ممتاز ہے۔ اور جس رات میں یہ اترا، اس رات کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر، وہ بھی رمضان کی ہی ایک رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے وہ رات۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔
آج ہمارے درمیان موجود ہے الحمدللہ۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فضیلت جو ہے صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ تو رمضان میں رحمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کے دروازوں کا کھل جانا، شیاطین کا قید ہو جانا، نیکی کے کاموں کی طرف ایک رغبت اور میلان کا پیدا ہو جانا، نیکی کے کاموں کا آسان ہو جانا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جانا اور لیلۃ القدر کا نصیب ہو جانا بھی رمضان کی رحمت ہے کہ وہ رات عبادت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو ہمیں ابھی سے اس رات کے ملنے اور اس میں عبادت کی توفیق کی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی وہ رات نصیب فرمائیے گا۔ اس کے علاوہ جس امت پر یہ قرآن اترا، خیر امتن، اس کو قرار دیا گیا کنتم خیر امتن اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے تمام لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس سے تعلق بھی اتنی ہی بڑی عظمت کا سبب ہوتا ہے اور اس سے بے پرواہی بھی اتنے ہی خسارے کا سبب ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنی توجہ دیتے ہیں۔ تو رمضان میں خصوصی طور پہ ہم نے قرآن کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ کرنا ہے۔ وہ کن کن صورتوں میں ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی تلاوت کی صورت میں، پھر اس کو سمجھنے کی صورت میں۔ اسی لیے دورہ قرآن کے سلسلوں کا مختلف جگہوں پہ آغاز کیا جاتا ہے، تو ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے اور تجوید کی اصلاح کی صورت میں بھی۔ اور اگر اس کی توفیق نہ مل سکے کہ ہم اپنی تجوید کی اصلاح کریں تو رمضان کے بعد کے لیے خود سے نیت کیجئے کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ اپنی تجوید پہ بھی خصوصی توجہ دینی ہے۔ اسی لیے رمضان کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور پوشیدہ اور ظاہر اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ اس میں خسارہ نہیں۔ تو لہٰذا اس فضیلت کے سبب اس ماہ میں باقی مہینوں کی نسبت قرآن کی تلاوت میں زیادہ وقت لگانا ہے، اور اس میں جو سحری کا وقت ہے وہ بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ دن کی نسبت رات میں قرآن کی جو تلاوت ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ اور رمضان میں ہمیں یہ خصوصی سعادت تراویح کی صورت میں بھی نصیب ہوتی ہے۔ سنن الترمذی کی حدیث نمبر 806 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا۔ تو یہ فضیلت نماز تراویح کے ساتھ خاص ہے، اور خواتین بھی مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام کر سکتی ہیں اور اس اجر کو پا سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھیں، مساجد میں نہ جائیں، تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے افضل ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کریں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے جس میں نماز تراویح کا ذکر ہے، تو آپ نے اس میں اپنی گھر کی خواتین کو بھی شامل کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی مساجد میں جا کے اگر یہ نماز ادا کرتی ہیں تو ان کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ کیونکہ گھر میں کئی طرح کی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، جبکہ مساجد میں معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ تو جن کے لیے آسانی ہے ان کو ضرور مساجد میں جا کے نماز تراویح ادا کرنی چاہیے۔ پھر مسند احمد کی ایک حدیث ہے 6626، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ پروردگار میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس لیے اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اور رمضان میں تراویح میں بھی مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود گھروں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جس صورت میں ہم اس کو سن سکتے ہیں، جیسے سحری اور افطار کے وقت قرآن مجید کی تلاوت ہم لگا لیں، وہ سنیں۔ پھر اس کے علاوہ تراویح میں بھی قرآن کی تلاوت سننی چاہیے، تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو رمضان میں خصوصی طور پہ ہم نے قرآن کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کتنی توجہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں، اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل میں کتنی تڑپ ہے، اس کے لیے کتنی محبت ہے، اس کی کتنی قدر ہے، ہم اس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا امتحان ہے اس رمضان میں۔ اور دنیا میں بے شمار مخلوق ہے، ان گنت، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کر سکیں اس کی اس کتاب کے ذریعے۔ تو یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں یہ کتاب تھما دی جو اس کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہے۔ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، لوگ آج جن چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو ہمارے دل میں قرآن کے لیے یہ فیلنگز ہونی چاہیے، اور ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا، ہمیں ہدایت دی، ہمیں توفیق دی کہ ہم اس قرآن کو پڑھ سکیں، اس کتاب کو سیکھ سکیں۔ تو یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم دنیا اور آخرت میں عزت پانا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے ہم اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ آیا یہ ہمارے لیے بلندی عطا کرنے کا ذریعہ ہے، یا پھر اگر ہم اس کی پرواہ نہ کریں اور ہم اس کو اہمیت نہ دیں اور ہم اس کے لیے اپنی جان نہ کھپائیں تو پھر انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ اس راستے کی ہر مشکل کو دور کر دیں، کیونکہ جب ہم اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے راستے پہ چلتے ہیں تو بہت سی آزمائشیں اور بہت سی رکاوٹیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں یہ نعمت دے دے، ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کر۔ تو رمضان میں مانگی جانے والی جو دعائیں ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ کیجئے اور اس کو مانگا کریں۔ سحری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو رمضان کا مہینہ شہر الدعا بھی ہے، دعا کا مہینہ۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ بندہ جب بھی خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو لہٰذا رمضان میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ روزے کی حالت میں بھی دعائیں بہت کثرت سے قبول ہوتی ہیں۔
روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات لا ترد دعوت الولید و دعوت الصائم و دعوت المسافر۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، روزے دار کی اور مسافر کی۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے نا کہ ہماری جتنی دعائیں ہیں ہم سالہ سال سے مانگ رہے ہیں، تو اس رمضان میں کثرت سے وہ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اور افطاری کا وقت تو ہے ہی دعاؤں کی قبولیت کا وقت، تو اس وقت میں کچھ وقت نکال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگا کریں۔ ایک حدیث سے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلا شبہ روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا، اور اسی طرح اسماء الحسنہ کے ساتھ مانگی ہوئی دعا بھی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو اس رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے خوب دعائیں مانگیں، کبھی تنہائی میں رو کر اور گڑ گڑا کر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ پھر اسی طرح فرض نماز کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد، سحر اور افطار کے وقت اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جتنی دعائیں ہیں وہ سب مانگیں۔ بہت سی قرآنی اور مسنون دعائیں بھی ہمیں ملتی ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ دعائیں بھی مانگنے کی کوشش کریں، اور کچھ دعائیں یاد بھی کریں، چلتے پھرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ آپ مانگیں۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو دنیا اور آخرت میں عزت اور سرفرازی کا ذریعہ اور سبب بنا دے، ہماری دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا، انسانوں کا بتایا ہوا یا خود اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا، اور اس سے سیکھنے کے لیے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ ہی سے رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے اس کتاب کو پڑھنے کا، کہ جس کے ذریعے صحیح معنوں سے ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں جو پہلی چیز ہے، آپ کو تلاوت بھی سنائی گئی تھی شروع میں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اور جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ یہ کرائیٹیریا ہے اس کتاب کو پڑھنے کا اور سننے کا کہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، مکمل خاموشی، صرف باتوں کی ہی نہیں، بلا وجہ مائک بھی اپنا اوپن نہ کیا جائے، مائک کو میوٹ رکھا جائے، اور بھی دیگر ہر طرح کے طریقے، اپنے ارد گرد بھی اگر کوئی نوائز ہے تو وہاں بھی خاموشی کر دی جائے۔ تو صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ اور ابھی رویے سے اور عمل سے جو ہے ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے کہ ہم اس کتاب کو سیکھنے جا رہے ہیں جو اتنی عظمتوں والی کتاب ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنا جائے، پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ساتھ میں اپنے دیگر کام بھی کر رہے ہیں، آدھی باتیں ہم سن رہے ہیں اور آدھی باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں۔ تو کچھ علوم ایسے ہیں جو صرف پڑھ کر آ جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک ایسا علم ہے جو غور سے سنے بغیر نہیں آ سکتا، اس کے لیے سننا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روزے قیامت جہنم میں بہت سے لوگ کیا حسرت کر رہے ہوں گے، وہ بھی قرآن والے ہوں گے، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے یا کاش ہم سمجھ لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ تو کئی بار انسان محض قرآن کی تلاوت ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، یا اس کے دل میں تڑپ نہیں ہوتی، یا اس کو تمام زندگی اگنور کیے رکھتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کتاب کو سیکھیں اور سمجھیں۔ یہاں پہ یہ جو
لفظ استعمال ہو رہا ہے نا او نعقلو، کہ کاش ہم عقل سے کام لیتے. تو اگرچہ قرآن جو ہے وہ دل پر اترا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ عقل استعمال کی جائے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے. جیسے قرآن میں بھی کہا جاتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ سنتے ہی نہیں. کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم سنتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو توجہ کا سننا کیسا ہوتا ہے؟ توجہ کا سننا یہ ہوتا ہے کہ بات سن کے اس کو دل میں اتار لی جائے، اور جو بات دل میں اتر جائے وہ پھر عمل میں بھی آ جاتی ہے. تو یہی مطلوب ہے کہ ہم قرآن میں سے جو بھی سنیں، ہم کیا کہیں؟ سمینا واطعنا، سنیں اور اس پہ عمل کریں. تو یہ قرآن ایسے ہی انسان کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے جو اس کو ایسا سنے کہ اپنے دل میں اتار لے اور پھر وہ اس کا عمل بن جائے. تو جب ان سے کوئی بات کہی جاتی ہے وہ سر تو ہلا دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے سنا، لیکن سنتے نہیں ہیں. تو کان ایک ایسی چیز ہے جسے بند تو نہیں کیا جا سکتا، وہ سنتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ کس سننے کی طرف اشارہ ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ سننا. قرآن پاک میں آتا ہے، یا اب اس سے اگلا سٹیپ بتایا جا رہا ہے کہ چوتھا مرحلہ کیا ہوگا. سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ ذات بہت مہربان ہے، اور اس کی مہربانی کیا ہے؟ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اور اس تعلیم کو کس کے حوالے کیا؟ اس کے لیے کیا کیا؟ انسان کی تخلیق کی. یعنی پہاڑ کے لیے نہیں ہے یہ قرآن، درختوں کے لیے نہیں ہے، بھیڑ بکریوں کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن پاک کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ علامہ البیان، اس کو بولنا سکھایا. تو جب آپ سننے کے بعد اس کو بولیں گے نہیں، بول کر یاد نہیں کریں گے، بول کر سنائیں گے نہیں، اپنے منہ سے نکالیں گے نہیں، تو اس وقت تک پوری طرح یہ دل میں نہیں اترے گا. تو یہ سارے اس کے سٹیپس ہیں، لسننگ، اور لسننگ کے بعد اس کو ایکسپریس کرنا. اس سے صحیح معنوں میں قرآن دلوں میں اترتا ہے. تو آپ کو جو بات بھی سمجھ آئے آپ گھر میں اس کو آگے بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، دیگر جو گھر کے افراد ہیں ان تک کنوے کریں اس میسج کو. اور پھر اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ لکھنے کا آ جاتا ہے. سورۃ العلق کی آیت نمبر 104، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا رب بہت کرم کرنے والا ہے، بہت عزت والا ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے سجیسٹ کی ہیں. تو یہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے، اور جواب بھی اسی نے لینا ہے، اسی نے حساب لینا ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ کیا اس کتاب کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور کیا اس کو لکھتے بھی ہیں. تو لکھنا بھی بہت فائدہ مند ہے. ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنے لیے جو بھی عمل کے پوائنٹس سنیں اور سمجھیں، ہمیں ضرور ان کو لکھ لینا چاہیے اپنے پاس، اس سے یاد دہانی ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی بھی بتایا کہ مختلف دعائیں جو ہیں وہ لکھ کے اپنے پاس رکھا کریں کہ میں نے یہ اور یہ دعائیں مانگنی ہیں. اس کے لیے ایک ڈائری بنا لیں، اور جب موقع میسر آئے تو وہ کھول کے اس کو مانگنا شروع کر دیں. تو لکھنا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ قرآن ہمیں سامنے رکھ کر اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے، ان تمام امور کے ذریعے ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے. سورہ کاف کی ایک آیت ہے، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ بے شک اس کتاب میں البتہ ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا کہ اس میں یاد دہانی کس کے لیے ہے. لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو، او القی السمع، یا وہ کان لگائے، وہو شہید، اور وہ حاضر ہو. تو یہ حاضری جو ہے یہ صرف رجسٹر کی حاضری نہیں ہے کہ ہم سیشن جوائن کر لیں اور ہمیں یہ ہو کہ
ہماری اٹینڈنس گروپ میں شیئر ہو جائے، تو صرف یہ مقصد نہیں ہے اس کا. اس کے علاوہ دل اور دماغ کی حاضری بھی ضروری ہے. تو اس لحاظ سے کسی کو بھی ایبسنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ دل اور دماغ کو پوری طرح سے حاضر رکھنا ہے. کہ آج جو ہے میں بھی آپ کی اٹینڈنس نہیں لگا پا رہی، تو آج آپ اپنی اٹینڈنس خود لگا لیجئے. اور وہ اٹینڈنس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ آپ نے ذہنی طور پہ اور دلی طور پہ حاضر رہنا ہے. اپنے اوپر چیک خود رکھیے. پھر اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے حاضر ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ ان کی 100% اٹینڈنس ہوتی ہے، پورے کے پورے وہ حاضر ہوتے ہیں، دلی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 90% حاضر ہوتے ہیں اور 10% ایبسنٹ ہوتے ہیں. ان کی توجہ یا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے. اور کچھ جو ہے وہ 50% پریزنٹ ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ خالی ہاتھ جاتے ہیں. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کیا ہم توجہ سے بات سنتے ہیں؟ کیونکہ جو بات توجہ سے سنی جاتی ہے وہی پھر دل پہ بھی اثر کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا دامن کتنا پھیلاتے ہیں اور اپنے دل کے برتن کو کتنا بھرتے ہیں، کتنا اس میں ان خزانوں میں سے ڈالتے ہیں. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو بہت بانٹنے والی ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے اوپر آیا ہے یہ نیکیوں کا خزانہ ہے. تو ہمیں اس رمضان میں کثرت سے نیک اعمال کرنے ہیں اور ساتھ میں اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے. اپنی نیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص رکھنا ہے. کوئی بھی عمل کرنا ہے اس میں نیت ہماری خالص ہو. روزہ رکھنے سے لے کر، عبادات سے لے کر، صدقہ اور خیرات سے لے کر جتنی بھی عبادات ہیں، اپنی نیت پہ چیک رکھنا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں. کیونکہ صرف اجر اسی کام پہ ملے گا جس میں نیت اللہ کے لیے خالص تھی. اگر نیت اللہ کے لیے خالص نہیں تھی، کوئی دنیاوی مفاد آڑے تھا، تو بس وہ عمل روز قیامت ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا، وہاں سے اسکپ ہوگا. تو یہ اتنا اہم ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1904 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے. اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے کوئی فحش گوئی نہ کرنی چاہیے، نہ شور مچائے. اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں. تو روزے کا جو اجر اور بدلہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے، اس کے مطابق بندے کی نیک نیتی اور خلوص اور اس کے اخلاص کے مطابق. تو ہمیں روزے کی حالت میں اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے چلتے پھرتے، اور اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھنا ہے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور اس حدیث میں کچھ اور امور بھی بتائے گئے ہیں جو روزے کی حالت میں ممنون ہیں. روزے میں جہاں کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے تو روزے کو باطل کرنے والے امور سے بھی بچنا چاہیے جو اس حدیث میں بھی بتائے گئے ہیں. فحش گوئی نہ کی جائے، گالیاں نہ بکی جائیں، لڑائی جھگڑے سے بچا جائے. تو روزے میں خاص طور پہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اور زبان کے غلط استعمال سے بچنا ہے. زبان کا جس طرح سے عام طور پہ خواتین استعمال کرتی ہیں، آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں، جس میں چغلی ہے، غیبت ہے اور بھی دیگر امور ہیں. تو ان تمام سے روزے کی حالت میں بچنا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ رمضان میں اگر یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوگی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی پھر پورا سال وہ ہیبٹ قائم رہے گی. اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس نے خالص نیت سے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. باقی جتنے بھی اعمال ہیں ہمیں ان کا اجر کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، لیکن روزے کا اجر مخفی رکھا ہے. اس میں جتنی جس کی اسٹرگل اور اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ، اتنا ہی بڑھ کے اس کا اجر ہوگا.
تو رمضان کا مہینہ نیکیوں کا خزانہ ہے. تو ہمیں اس قرآن کو سیکھنا ہے اور اس قرآن کو پھر آگے بھی پھیلانا ہے، اس کو آگے بھی ہمیں بانٹنا ہے. اور یہ کسی بھی انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہو سکتی ہے. تو قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تعوذ اور تسمیہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن پاک کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ چیز عائد کی ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے، قرآن کو پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے. کس لیے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ شیطان مردود سے بچنے کے لیے. اور شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور شیطان کی پہچان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا تو فرشتوں کو، جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ انسان کو سجدہ کریں، اور شیطان جنوں میں سے تھا. کانا من الجنی وفاسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو اس عبادت گزار کو صرف ایک سجدے کے انکار نے کیا بنا دیا؟ شیطان بنا دیا. اور اس نے تکبر کا اظہار کیا کہ انا خیر من، کہ میں اس انسان سے زیادہ بہتر ہوں. اور اس کی وجہ اس نے کیا بتائی؟ جو اس کی اپنی تخلیق کردہ وجہ تھی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں اس انسان کے آگے نہیں جھک سکتا. اور یہ اس کا اپنا تکبر تھا. اس نے کہا کہ میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. اسی بنیادی وجہ کی وجہ سے وہ انسان سے حسد کا شکار ہوا. اسی لیے وہ انسان کے آگے نہیں جھکا، اپنی انا کا شکار ہو گیا، اور اسی روز سے وہ انسان کا دشمن بن گیا. اور اس کی دشمنی کیا ہے؟ کہ میں انسان کو اللہ کے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، اس کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کروں گا. تو اگر آپ بنیادی وجہ تلاش کریں کہ کس وجہ سے یہ اس کا سارا طرز عمل تھا، تو وہ صرف ایک لفظ ہے اور وہ ہے حسد. حسد کی وجہ سے اس کا تکبر آڑے آ گیا. تو حسد انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے کہ شیطان اتنا عبادت گزار تھا، ایک حسد اور تکبر نے اس کو شیطان بنا دیا. تو حسد انسان کو روحانی طور پہ بیمار کر دیتا ہے. تو جو خاص الخاص روزہ ہوتا ہے اس میں انسان حسد سے بھی بچتا ہے، اپنے آپ کو حسد سے بچانے کے لیے بھی جستجو کرتا ہے. تو ہمیں جب کبھی اپنے دل میں اس طرح کے جذبات محسوس ہوں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کسی انسان کو دیکھ کر جس کے پاس اللہ کا زیادہ فضل ہے ہمیں اپنے دل میں حسد محسوس ہوتا ہے تو اللہ سے اس کا فضل مانگے. یا اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، اگر ہمارا اللہ کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے. تو ہمیں اللہ کے ساتھ ایک اچھا تعلق ڈیولپ کرنا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں حسد سے بچائیے گا. اور حسد کس انسان کے دل میں نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے. اس کے لیے کوشش کریں کہ اپنے دل کو ایسا بنائیں. جس انسان کا دل قلب سلیم بن جاتا ہے وہ حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں. ایک بہت ہی زبردست دعا ہے، اس کو بھی آپ رمضان کی دعاؤں میں شامل کیجئے. اگر تو وہ آپ کے پاس موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دی جائے گی. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. اے اللہ بے شک میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتی ہوں. وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے امور اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتی ہوں. وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اور میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں تیری عبادت کرنے کا سوال کرتی ہوں. وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِن خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور میں تجھ سے
صحیح سلامت دل، قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتی ہوں، اور میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو تیرے علم میں ہے۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، اور میں تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو آپ ضرور مانگیں۔ دین میں ثابت قدمی کتنی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ نعمتوں پہ شکر کی توفیق کا مل جانا، اچھے انداز میں اللہ کی عبادت کرنا، سچی زبان، صحیح سلامت دل، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ جس انسان کے حصے میں یہ آ جائیں یا جس کو ان کی توفیق مل جائے تو اس کے حصے میں کتنا بڑا خیر اور کتنا بڑا خزانہ اس کے حصے میں آ گیا۔ تو ہمیں ضرور رمضان میں یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے دل کو صحیح سلامت بنا دے۔ جس کا دل قلب سلیم ہو گیا وہ تمام روحانی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد، کینہ، بغض، عداوت، اور بھی کئی روحانی بیماریاں۔ اور قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جس دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، غیر اللہ کی محبت نکل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل قلب سلیم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے دل کی تعریف فرمائی ہے، اور یہی دل مطلوب ہے۔ روز قیامت یہی دل مطلوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کون سا انسان قلب سلیم لے کر آیا ہے۔ تو اس قرآن کے ذریعے ہمیں اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے۔ جب بھی ہم کوئی خوبی دیکھیں وہ ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے، ہمیں اختیار کرنی ہے، اس سے ہمارے دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کے بعد پورے اعضاء کی اصلاح ہوگی جب وہ ہمارے عمل میں آ جائے گی۔ اور جب ہم کوئی خامی دیکھیں، جیسے یہاں پہ حسد کی بات ہوئی، تو ہمیں فوراً اس سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھیے گا، میرے دل کو اس سے محفوظ رکھیے گا۔ کیونکہ اگر دل میں روحانی بیماریاں آنا شروع ہو جائیں، دل ان چیزوں کی وجہ سے بیمار ہو جائے، حسد، کینہ، بغض کی وجہ سے، چغلی اور غیبت کی وجہ سے، تو دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ تو اس رمضان میں خصوصی طور پہ ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے جو کسی بھی طرح راستے میں اللہ اور بندے کے راستے کے درمیان حائل ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سب چیزیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں یہ ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا کہ ہم تمام زندگی بس انہی کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا کے رہ جائیں، اور تمام زندگی ہمیں ہمارے رب کی یاد ہی نہ آئے، ہم قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہی استوار نہ کر پائیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے شیطان کی، جو ہمارا دشمن ہے، اور آج کل رمضان کی وجہ سے وہ بھی قید ہے، لیکن اس نے ہمارے نفس کو کچھ اس طرح سے ٹرینڈ کر دیا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ اس کی غیر حاضری میں بھی ہمارا نفس اس کا کام کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس رمضان دعا کے ذریعے اپنے نفس کو بھی سدھارنا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ کام نہ کر سکے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد پورا نہ کر سکے، اس لیے وہ انسان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ جیسے ایک مثال سے سمجھیں کہ دنیا میں ہم سب ایک سفر کر رہے ہیں آخرت کی طرف، اور آخرت میں کیا ہونا ہے؟ حساب ہونا ہے کہ ہر انسان کیسی زندگی گزار کر آیا ہے، کہ آپ نے رب کو راضی کیا یا نہیں راضی کیا۔ وہاں ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، ہم سب اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں۔ وہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو کچھ بھی دیا کیا تھا، جو نعمتیں دی گئی تھیں، کان، آنکھیں، دل، دماغ، کھانے پینے کی نعمتیں، زندگی، وقت، مال و دولت، کیا کچھ نہیں ملا؟ تو وہاں پوچھا جائے گا کہ ان سب چیزوں کو کیا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جس نے یہ دیا تھا؟ کیا ان تمام چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے آئے ہو یا اس کے خلاف استعمال کر کے آئے ہو؟ تو کوئی بھی انسان اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ ان سوالات کے جواب نہ دے دے۔ ان نعمتوں کے بارے میں ضرور ہر شخص سے سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا دین کا علم حاصل کیا تھا، اور اگر حاصل کیا تھا تو اس پہ عمل کتنا کیا تھا۔ رزق کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں کہاں اس کو خرچ کیا تھا۔
ہر انسان سے یہ سوال ہوگا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. تو کوئی شخص بھی اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دے. تو آج ہم بیٹھے بیٹھے خود سے یہ سوال کریں کہ ہمارے پاس ان سوالوں کے کیا جوابات ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے روزے قیامت پوچھیں گے کہ بتاؤ میرے بندے اپنی جوانی کن کاموں میں گزار کر آئے ہیں، تو ہم لمحے بھر کے لیے سوچیں اور اپنے پورے دن کا جائزہ لیں کہ ہمارا وقت کہاں کہاں گزرتا ہے. کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ ہمیں تو ہمارے خود کے سامنے اپنے لیے جواب نہیں ہے. کہاں وہ ہستی جب ہم سے یہ سوال پوچھے گی تو کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی جواب دے پائیں گے؟ تو اس دن زبانیں بند ہو جائیں گی، آزاد جواب دیں گے. زبانوں کے پاس کوئی جواب ہوگا ہی نہیں. آج تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں نا، لیکن روزے قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کوئی کلام نہ کر سکیں گے، اور وہاں پھر انسان کے اعضاء اس کے یا حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے. یہاں پہ آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور ساتھ کچھ نہ کچھ سرمایہ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ڈگری مکمل کر کے واپس آئیں، اور ان کو وقتاً فوقتاً بھی پیسے بھیجتے رہتے ہیں. لیکن ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، اور ساتھ نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں کہ کامیاب ہونا ہے. تو اگر کوئی ان پیسوں کو عیش و عشرت میں لٹا دے، خالی ہاتھ واپس آ جائے، تو کیا پیرنٹس کا پھر کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو شاباش دیتے ہیں یا گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے جو بغیر ڈگری کے واپس آ جائے سب پیسے لٹا کے؟ تو پیرنٹس کا کیا طرز عمل ہوگا، آپ ذرا سوچیں. کیونکہ دیکھیں کہ بچے نے تو اپنی خوشی کے لیے سب کچھ خرچ کیا، اور ماں باپ کو تو بچے کی خوشی عزیز ہونی چاہیے نا. اپنے بچے کی خوشی عزیز ہونی چاہیے کہ جب بچہ ان سالوں میں خوش رہا اور اس نے سب کچھ ضائع کر دیا تو پھر ماں باپ کو کیا پریشانی ہے. تو کیا ایسے والدین ظالم ہوں گے اگر وہ اپنے بچے کو کوئی سزا دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ جس مقصد کے لیے پیرنٹس نے وہ سب کچھ دیا تھا تو اس کو اسی مقصد کے لیے لگانا چاہیے تھا تاکہ وہ بچہ کامیاب ہو جاتا، اور اسی میں پھر والدین بھی خوش ہوتے، اور بچے کی بھی کامیابی اسی میں تھی. تو اصل خوشی پھر کس چیز میں ہے؟ اس میں ہے کہ ہم اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم اس مقصد کو پورا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں محض کھیل اور تماشے کے لیے نہیں بھیجا کہ بس ہم اپنا وقت یوں ہی گزار دیں. ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. تو یہ تو صرف چند روپوں کی بات تھی جو میں نے آپ کو ایک مثال دی، اور اس میں بھی والدین دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں ان گنت نعمتیں دی ہیں. آپ ذرا جائزہ لیں ان نعمتوں کا کہ ہمارے پاس آج کیا کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور دنیا کی ہوس، خواہشات کی محبت اتنی زیادہ آ جائے گی کہ تم بس ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اسی کی تگ و دو اور کوشش میں لگے رہو گے کہ بس دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. تو آج ہم دیکھا جائے تو ہمارے پاس ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں نعمتوں سے، گھر بار، آسائشیں، گاڑی، اولاد، کھانے کو کیا کیا نعمتیں نہیں ہیں ہمارے پاس. اور ہماری ذات کے اندر بھی یہ جو اتنا بڑا ہیوج سسٹم کام کر رہا ہے، اس کو کس نے کام پر لگایا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کام پر لگایا ہوا ہے. ہمیں تو چلتے پھرتے الحمدللہ کہنا چاہیے. تمام زندگی بھی ہم سجدے میں پڑے رہیں، ہم اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو کیا ہمارا یہ طرز عمل ہے کہ ہم پورا دن چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو اللہ کا کیا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں دگنی کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر ہم کسی نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی شکر. اور دوسرا طریقہ اور طرز عمل کیا ہے، اس نعمت کو اللہ کے طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے. یہ بھی اس نعمت پہ شکر گزاری ہے
کہ اس طریقے کے مطابق اللہ کی اطاعت میں اس کو بجا لایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت طویل قیام کرتے ہوتے تھے۔ تو آپ سے یہ سوال ہوا کہ آپ کے تو سارے گناہ معاف ہیں، تو آپ اتنی محنت اور کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اتنا لمبا آپ قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت جواب دیا تھا، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ کیا ہے؟ شکر گزاری ہے۔ رمضان میں اللہ کی عبادت کرنا اور کثرت سے کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ نعمتوں کی شکر گزاری ہے کہ اے اللہ یہ جو نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہیں، یہ ہمارے جسم میں جو اعضاء ہیں، یہ اس پہ شکر گزاری ہے۔ پھر نوافل میں چاشت اور اشراق کے نوافل کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان میں اس کا بھی اہتمام کریں اور کوئی بھی عمل اس طرح سے کریں کہ ثابت قدمی کے ساتھ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو ثابت قدمی کے ساتھ کیا جائے، بے شک وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت کثیر ہے لیکن کچھ دن کرنے کے بعد بندہ اس کو ترک کر دے۔ تو اس رمضان میں جو بھی اپنی عادتیں بنائیں وہ ایسی بنائیں کہ وہ اگلا پورا سال قائم رہیں۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بن جائیں، اور یہی ہمارا جائزہ ہے اور ہمارے اوپر چیک ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ان نعمتوں کو پا کر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا دشمن ہے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جو ہم سے حسد کرتا ہے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کا ہمارے ساتھ پھر آپ طرز عمل دیکھیں کہ اس کا ہمارے ساتھ کیا طرز عمل ہے، کیونکہ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ ہر وقت انسان کے خون میں گردش کرتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ بہت ضروری ہے، اور وہ انسان کے پیچھے ایسے پڑا ہوا ہے کہ کبھی وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا یا کبھی اس سے غافل نہیں ہوتا، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنی آخرت کو اچھا بنائیں، کیونکہ ہم یہاں پہ اس دنیا میں یہ جو ہیں یہ اصل میں ہمارا ٹیسٹ ہے، ہم ٹیسٹ کے لیے یہاں پہ بھیجے گئے ہیں، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ دنیا آپ سمجھیں کمرہ امتحان ہے۔ اصل گھر کیا ہے؟ ابدی گھر وہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ تو اب شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اس گھر تک پہنچیں، اپنے رب کی رضا تک پہنچیں، کیونکہ جس سے حسد ہو انسان کبھی اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں چاہتا، اس کی خوشی نہیں چاہتا، اس کے لیے وہ راستے میں ہر وقت رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت رکاوٹیں ڈالتا ہے جب ہم اس گھر کو، جنت کے حصول کو اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے طریقے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کریں اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے۔ اور یہاں پہ ہم یہ بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ شیطان عام طور پہ کس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ سب سے پہلا وسوسہ تو وہ یہی ڈالتا ہے کہ یہ کتاب بہت مشکل ہے، میں نہیں پڑھ سکتی، بہت مشکل ہے، یا یہ احکامات اور آیات تو خواتین کے لیے ہیں ہی نہیں، یا اس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ بات کیوں لکھی ہوئی ہے، یہ تو اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں۔ حجاب سے متعلق اس طرح کی باتیں اور خیالات دل میں ڈالتا ہے، یا یہ خیالات دل میں ڈالتا ہے کہ یہ تو میرے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ تو وہ اس طرح کے بے شمار وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے کہ یہ بہت مشکل راستہ ہے، یا یہ کہتا ہے کہ گھر والے ناراض ہو جائیں گے، یا اپنا عمل بدلنا پڑے گا، یا اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی نظروں میں توجہ کم ہو جائے گی، بچوں کے بہت سے مسائل پیش آئیں گے، ان کو توجہ نہیں دے پائیں گے۔ تو اس طرح کے بہت سے طریقوں سے وہ انسان کو اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ مجھے تو اپنے اندر کوئی اس طرح کا خوف اور ڈر محسوس نہیں ہوتا،
تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے تمام وسوسوں سے محفوظ رکھیے گا۔ اور خوف کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ خوف کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ خوف عام طور پہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا خیال کہاں پہ آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ قوت بھی دل میں ہوتی ہے اور کمزوری بھی دل میں ہوتی ہے، اور ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان نیک اعمال کرتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے تو اس کا دل بھی قوی ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان عمل میں پیچھے ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے اور دل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پھر کس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ جہاں پہ یہ سارے خوف پیدا ہوتے ہیں، دل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ان خوف کی جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض وہم ہے، ہمارے اپنے خیالات ہیں، اور سب سے بڑھ کے شیطان کے وسوسے ہیں محض۔ روز قیامت جب انسان شیطان کو ملامت کرے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تو صرف ایک وسوسہ ڈالا تھا، اس سے بڑھ کے تو میرے اختیار میں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہ صرف محض خیالات ہیں اور باتیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو کبھی کوئی بات کہتے ہیں تو کیا ہمیں وہ زندگی بھر یاد رہتی ہے؟ کہ کس کو کتنے ریمارکس دیے تھے، ہمیں اس طرح کی باتیں کیا یاد رہتی ہیں؟ نہیں یاد رہتی۔ اسی طرح لوگوں کو بھی یہ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا کیا کچھ کہا تھا، بلکہ لوگوں کا طرز عمل تو یہ ہے کہ آج اگر وہ اظہار محبت کرتے ہیں تو اگلے دن کیا ہے، غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور اگلے دن کسی اور چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پرماننٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں ہم باتوں کے خول میں ہر وقت بند رہتے ہیں؟ ہمیں اس خول سے جو ہے وہ باہر نکلنا ہے۔ تو جتنے بھی خوف ہمیں اپنے دل میں محسوس ہوتے ہیں، ہمیں ان سب کا جائزہ لینا ہے اور ان کو انالائز کرنا ہے۔ وہ شیطان کے وسوسے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، محض ہوا کا جھونکا ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے باہر نکلنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ہمیں اپنے اندر ایک قوت اور طاقت پیدا کرنی ہے، اور ریزسٹنس پیدا کرنی ہے، تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکیں، ان تمام خوف اور رکاوٹوں سے۔ تو اس کے لیے ایک دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا ایک اور دعا ہے، اللہم مصرف القلوبی صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ جما دے۔ تو ان دعاؤں کو بھی اس رمضان میں ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے، اور یہ دعائیں ہمیں مانگنی ہیں۔ یہ علم، قرآن کا علم جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس علم کا کوئی دوسرا نعم البدل نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم پڑھے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اس قرآن کے پڑھے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک روشنی ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ کتاب ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ جسے لوگ جمع کر رہے ہیں یا جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، جس کے پاس یہ نہیں وہ بہت بڑی نعمت اور خیر سے محروم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس خیر کو سمیٹنے والا بنا دیں، اور ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت اور اپنی محبت، ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیں، اور اس رمضان ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، جو خلوص نیت سے کیے گئے ہوں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے والا بنا دیں، ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دیں، ہمارے دلوں کو تمام روحانیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ
بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔